جب صدر تھا تو میں نے تو موجودہ صدر صاحب نے تو بہت سارے استثناء لے لیے، میں خود عدالت میں گیا، میرے اوپر ATC کورٹ کے اندر جرم لگا ہوا تھا کہ میں بندوقیں سپلائی کرتا تھا، اور اس پہ گواہی کس کی تھی؟ پولیس والے کی گواہی تھی کہ میں خود جا کر استثناء سے وڈرا کیا۔ جب وہ میرے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا تو PDM کی حکومت نے دوبارہ میرے پر مقدمے کا ریویو پہ ڈال دیا۔ تو لہذا قانون جو امپلیمنٹ ہو انصاف کے ساتھ۔ تیسرے، اگر قانون امپلیمنٹ بھی ہو اور جزا اور سزا نہ ہو تو وہ قانون بیکار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کوشش ہماری رہی کہ احتساب ہو، وہ احتساب کے قانون جس طرح سے بھی بنے سب کو غلط استعمال کیا گیا۔ لہذا میں نے تو ہمت ہار دی کہ جب بھٹو صاحب آئے انہوں نے کہا 1200 لوگوں کو ہم نکالیں گے، 303 لوگوں کو اس سے پہلے نکالا جا چکا تھا۔ ہر حکومت آتی ہے نئے لوگوں کو ذمہ دار کرتی ہے، بیٹا یہ تصویریں بعد میں بنا لو پھر انشاءاللہ بنتی رہیں گی، ہے نا۔ تو میں پھر آخری بات آپ سے کہتا ہوں کہ پھر قانون وہ بنتا ہے جس کی معاشرے میں قدر ہو، معاشرے کے لوگ نکو کریں کہ یہ حرام کا پیسہ اس نے کمایا ہے، اس کے گھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے والد صاحب اس گھر نہیں جاتے تھے جہاں حرام کا پیسہ ہو۔ تو معاشرے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک معاشرتی قانون کی گرفت میں لوگوں کو لے کر آئیں۔ اور آخری بات کہ دل کے اندر حیا اور شرم ہو۔ مجھے تو سب سے زیادہ شرم اس بات کی بھی رہی کہ میں اگر کرپشن کروں گا تو میرے یہ دوست جو دیرینہ دوست ہیں 26 سال کے اور 30-40 سال کے، یہ کیا کہیں گے کہ بے شرم، تم کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم کرپٹ آدمی نہیں ہو، تم بھی کرپٹ نکل آئے۔ تو قانون شروع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، معاشرے تک آتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ عارف الوی ایک انسان آپ کے سامنے آیا ہے، ایک عام آدمی آیا ہے، وہ قانون کو تلاش کرتا ہے اللہ کی قانون کی کتاب کے ذریعے۔ تو اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تحکموا بالعدل، کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حکمران عدل کے ساتھ رہیں گے۔ تحکموا بالعدل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ عدل کے ساتھ رہو۔ پھر حضرت ابو بکر کا قول ہے، میں اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بنیاد قانون کے اعتبار سے کیوں ہے اور مسلمانوں کی کیوں ہے۔ صرف پاکستان کا آئین نہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، اور کس بنیاد پر بنے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ سقراط کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ذرا صبر کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ذرا سن لو غور سے، کون 3 لوگ ہیں؟ جو کنجوس ہے، جو دھوکے باز ہے، اور وہ جو حکمران بنے اور خیانت کاری کرے، وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ دوسری بڑی بات کہ قانون کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا۔ اس سے بڑا کوئی قول ہو نہیں سکتا پاکستان کے لیے کہ کوئی ہر شخص قانون کے اندر برابر ہو۔ پھر قانون کی بالادستی کے حوالے سے حاکم اور عوام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رحم کرو، اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں، کہاں سے پکڑوں اور آپ کہاں سے پکڑیں؟ اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر۔ وکیل تھا، دیانتدار وکیل تھا، اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا۔